میرے تمام دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ عید جو ہے وہ خوشیوں کا تہوار ہے اور اس کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے، لیکن عیدیں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ جن کے ساتھ عید ہو وہ اگر قبرستان کی رونق بن جائیں تو پھر تہوار جو ہے یہ عید تہوار نہیں لگتی۔ 2018 آج سے تقریباً 9 سال پہلے عید سے 2 دن پہلے میری امی اس دنیا سے چلے گئی، اور اب ہر عید پہ ہمارا غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ جب میری امی زندہ تھی تو ہم ہر عید بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے، ہر ماں کی طرح، جیسے ہر ماں کو ہوتا ہے کہ عید والے دن جو ہے میری بیٹیاں کام نہیں کریں گی، بس وہ تیار شیار ہو کے پیاری سی بن کے جو ہے وہ عید کی خوشیاں منائیں۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا عید پہ جو ہے وہ میری امی حالانکہ بہت زیادہ بیمار تھی، اینڈ پہ آ کے تو سارا کام وہ خود کرتی تھی، کھانا بنانا، صفائیاں کرنا، روٹیاں، ہر چیز پورا اس دن سارے دن کی ذمہ داری میری امی کی ہوتی تھی، اور ہم بس صبح صبح اٹھ کے پیارا سا تیار ہو کے کپڑے پہن کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہمیں پیارا سا تیار ہوا دیکھ کے ہماری امی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ ماؤں جیسا احساس، ماؤں جیسی فکر کوئی نہیں کر سکتا۔ امی کے جانے کے بعد اب ہر عید پہ ساری ذمہ داریاں بھی سر پہ ہوتی ہیں۔ اب تو شادیاں ہو گئی ہیں اوبویسلی، تو اپنے گھروں کے جو کام شام ہیں وہ خود ہی کرنے ہیں، لیکن وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ امی عید والے دن جو ہے وہ کہتی تھی آپ ریسٹ کرو۔ وہ والی چیز جو ہے وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ تیار ہو کے پیارا سا جو ہے وہ عید والے دن بیٹھو، آج کی ذمہ داری میری ہے، آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ میری ایک پھپھو نا بالکل ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں، تو جب ہم چھوٹے تھے، اتنی بھی چھوٹی نہیں، لائک مجھے سمجھ تھی جب، تو عید پہ جب میں یا میری سسٹرز جو ہیں وہ تیار ہو کے پھپھو کی طرف جایا کرتی تھی ملنے کے لیے، جب ہم دروازہ نوک کرتے تھے اور دروازہ کھلتا تھا تو میری پھپھو جو تھے ان کی آنکھیں ریڈ ہوتی تھی رو رو کے، اور پرانے کپڑے، اور پھپھو کو دیکھ کے ہم شاکڈ ہو جاتے تھے کہ پھپھو آپ کو کیا ہوا ہے۔ جب میں پوچھتی تھی کہ پھپھو آپ نے کپڑے نہیں پہنے، آپ تیار نہیں ہوئی، تو وہ کہتی تھی کہ عید ہماری کون سی عید ہے، ہمارے کون سے ماں باپ ہیں، عیدیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ قبرستان پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کس چیز کی خوشیاں منائیں۔ تو یقین مانیں اس ٹائم پہ نا اتنا پتہ نہیں تھا، یا شاید ایک کہاوت ہے نا کہ راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، اس ٹائم پہ نا وہ چیزوں کا، اس دکھ کا اندازہ نہیں تھا۔ تو میں ہمیشہ اپنی پھپھو کو کہتی تھی کہ کیا پھپھو سال بعد عید آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں والے تہوار رکھے ہیں، انسان کو خوشیاں منانی چاہیے، اور آپ عید والے دن ہی آپ کو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ سال میں اتنے دن ہوتے ہیں، آپ کیا عید والے دن ہی آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے رونا ہے، میں نے کپڑے نہیں ڈالنے؟ تو پھپھو جو تھی وہ چپ ہو جاتی تھی، لیکن آج جب وہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں، وہ ٹائم ہم پہ آیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جب خوشیاں ہوتی ہیں اسی ٹائم پہ سب سے زیادہ ماں باپ یاد آتے ہیں، اسی ٹائم پہ وہ چیزیں ریمائنڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ امی تھی تو ایسا ہوتا تھا، امی تھی تو ویسا ہوتا تھا، امی ایسا کرنے نہیں دیتی تھی، ویسا نہیں کرنے نہیں دیتی تھی۔ ہر سال عید آتی ہے مگر وہ چہرے واپس نہیں آتے جن کو ہم خود مٹی کے حوالے کر کے آتے ہیں، اسی لیے ہر شخص کے پیچھے خاموشی، ایک اداسی ہوتی ہے۔ عید کی رونقیں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ جگہوں پہ بچھڑ جانے والوں کی یاد انسان کو یہی احساس دلاتی ہے کہ کچھ جگہیں کبھی نہیں بھرتی۔ اور آج 9 سال بعد میری نانی بھی عید سے 2 دن پہلے اس دنیا سے چلی گئی، اسی دن حج والے دن جب میری امی اس دنیا سے گئی تھی، اور وہ غم اور تازہ کر کے چلی گئی۔ اور یہ عید جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو تھی وہ مشکل تھی، بچوں کو کپڑے ڈالے، بچوں کو تیار شیار کیا، بچوں کی پراپر عید ہوئی، لیکن میں نے کپڑے نہیں پہنے، تیار نہیں ہوئی، کیونکہ دل کر ہی نہیں رہا تھا۔ ایک چیز جو ہے وہ اوبویسلی ماؤں کا انسان نہیں بھولتا، لیکن وہ چیز جیسے انسان کو دوبارہ وہ غم تازے ہو جاتے ہیں۔ خیر میرا یہی مائنڈ سیٹ ہے، جب میری امی اس دنیا سے گئی تھی اس کے بعد یہی سوچ کے ہر عید پہ خود کو تیار کرتی تھی کہ میری امی کو بہت اچھا لگتا تھا کہ میری بیٹیاں تیار شیار ہو کے بیٹھیں،
اور ہر انسان کو عید اچھے طریقے سے منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں بھرا تہوار رکھا ہے۔ یادیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اپنے یاد آتے ہیں، لیکن تہوار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کس طرح سے عید کو مناتے ہیں، کس طرح اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، عید پہ کیا پکایا، قربانی کی یا نہیں کی؟ مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے، اور آپ کے اکارڈنگ عید کو کس طرح سے منانا چاہیے، اور کیا میری طرح بھی کوئی عید پہ دکھی ہوتا ہے، اپنوں کی یاد آتی ہے؟ میں نے عید پہ بنایا تھا کسٹرڈ۔ میری تھوڑی بہت جو ہے ویڈیو کی کلپس وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تو عید پہ میں نے بنایا تھا کسٹرڈ۔ دودھ جو ہے وہ عید پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکلوں سے ملتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی لے کے اس کو فریز کر لیا تھا، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ آج تازہ منگوایا، لیکن بہت مشکل سے ملا۔ عید پہ نارملی جو ہے وہ میرے مائکے میں تو کھیر بنتی ہے، اور سسرال میں کسٹرڈ، اور میں دونوں چیزیں بہت شوق سے کھاتی بھی ہوں اور بنا بھی لیتی ہوں۔ تو میرے شوہر کو کسٹرڈ بہت زیادہ پسند ہے، بچے اتنا شوق سے نہیں کھاتے، تو بس پھر میں کسٹرڈ کی تیاریاں کی، کسٹرڈ بنایا۔ آپ لوگوں نے کیا بنایا کمنٹس میں ضرور بتانا ہے مجھے۔ تھوڑے بہت دودھ کی میں نے جو ہے وہ دہی جما لی، کیونکہ دہی کی آپ کو پتہ ہے کہ عید پہ کس قدر ضرورت ہوتی ہے کھانے بنانے میں، دہی بلے بنانے میں، اور بہت سی ہر ڈش میں آلموسٹ دہی جاتا ہے۔ ویسے تو نارملی ہر سال میں عید اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی مناتی ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ عید سسرال میں نہ کریں، لیکن اس دفعہ جو تھی وہ نہیں جا سکے۔ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہی ہیں۔ ہم عید یہاں پہ کرائے والا گھر جو ہے، میں اپنے پچھلے ولاگس میں بتا چکی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رینٹ پہ رہتی ہوں، تو اس سال جو تھا وہ جانا ممکن نہیں ہوا۔ گرمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، اور بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ یقین مانے میرا چھوٹا بیٹا آلموسٹ اس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لوز موشن لگے ہوئے ہیں، اور اتنی میڈیسن لی ہے، بس پرہیز ہی بتاتے ہیں زیادہ تر ڈاکٹر کہ پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو دھیان سے کھلائیں، کیونکہ بڑی عید پہ گوشت وغیرہ بچے کھائیں گے تو اور زیادہ نہ بیمار ہو جائیں۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔